السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے ایک آرگنائزیشن کا نام سنا ہوگا، یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA، جس کو انروا کہا جاتا ہے۔ آج ہم انروا پر اسرائیل کی طرف سے لگائی گئی پابندی اور اس کے فلسطینی عوام پر ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انروا کس طرح انسانی بنیادوں پر فلسطینیوں کی مدد کرتی ہے اور اسرائیل کیوں اس ادارے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چلیے جانتے ہیں انروا کیا ہے۔ انروا یونائٹڈ نیشنز کی ریلیف اور ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ سن 1949 میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ ایجنسی فلسطین، اردن، لبنان اور شام میں کام کرتی ہے اور بنیادی طور پر فلسطینی پناہ گزینوں کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس وقت تقریباً 60 لاکھ فلسطینی انروا کی خدمات پر انحصار کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے، اس بحران میں انروا 19 لاکھ فلسطینیوں میں کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری کے نتیجے میں انروا کے 200 سے زائد کارکن تاحال فوت ہو چکے ہیں۔ انروا کی بنیادی خدمات میں تعلیم کی سہولیات، ہنگامی امداد، روزگار کے مواقع اور سماجی خدمات شامل ہیں۔ ایجنسی کے اسکولوں میں 5 لاکھ سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے والدین کا کہنا ہے کہ اگر انروا نہ ہو تو انہیں تعلیم سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ فلسطینی کمیونٹی کو بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے کھولے گئے انروا کے کلینکس میں ہر سال لاکھوں مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے انروا پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ کچھ عرصے سے اسرائیلی حکومت انروا پر الزام لگا رہی ہے کہ تنظیم کے کچھ افراد حماس جیسے گروپوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہی لگائے ہوئے الزامات کو بنیاد بنا کر اسرائیلی پارلیمنٹ کینیسٹ نے ایک بل منظور کیا ہے، جس میں انروا کے اسرائیل میں کام کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے اور اسرائیلی حکام کے لیے انروا سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف انروا نے اس کے عملے پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کی اور ان الزامات کو بعیدس حقیقت قرار دیا۔ اسرائیل سے ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کو کہا اور اسرائیل ٹھوس ثبوت فراہم کرنے سے قاصر رہا ہے۔ اسی بیچ انروا نے اسرائیل کے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت بتایا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ انروا فلسطینی عوام کو بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی میں رات دن مصروف ہے۔ اس پابندی کا فلسطینی عوام پر کیا اثر ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ پابندی فلسطینی عوام کے لیے ایک اور بحران پیدا کر سکتی ہے، جیسا کہ یاسمین العشری کہتی ہیں کہ انروا ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ ہماری زندگی کی ضروریات پورے کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ انروا ان لوگوں کو خوراک، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ہم پہلے ہی بدترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں انروا پر پابندیاں فلسطینی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اسرائیل کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انروا کے حکام کو روکنا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی حکومت اپنے موقف پر قائم ہے کہ انروا فلسطینی علاقوں میں اسرائیل مخالف خیالات کو ہوا دے رہا ہے اور یہ کہ اس کے عملے میں شدت پسند عناصر موجود ہیں۔ اس بیچ غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انروا پر پابندی ان کے لیے ایک اور جنگ کی مانند ہے۔ اس پابندی سے فلسطینی عوام کو انروا سے ملنے والی امداد سے محروم کر دیا جائے گا، جس سے ان کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ بہت سے ممالک نے انروا کی فنڈنگ عارضی طور پر روک دی ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کئی دوسرے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ انروا میں مزید ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے۔ اس طرح فنڈنگ کے رک جانے سے فلسطینی عوام کی مشکلات میں مزید اضافے کے خدشات جنم لے رہے ہیں، کیونکہ انروا کی خدمات زیادہ تر انٹرنیشنل فنڈنگ پر ہی منحصر ہے۔ فلسطینی عوام کے لیے انروا ایک لائف لائن کی طرح ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کو سہولیات فراہم کیا ہے۔ فلسطینی عوام اسرائیلی حکومت کی اس پابندی کو اپنے وجود پر حملہ قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ انروا پر اسرائیل کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اسرائیل کس طرح فلسطینی عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
انرا جیسے ادارے پر جو صرف انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کر رہا ہے، اس کو روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر انسانی بنیاد پر آواز اٹھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ناظرین کو فلسطینی عوام اور انرا پر لگائی گئی پابندیوں کے انسانی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ آواز انسانی حقوق کے علمبرداروں تک پہنچے اور فلسطینیوں کے جینے کا حق انہیں حاصل ہو جائے۔ شکریہ۔